السلام علیکم۔ میں امید کرتا ہوں آپ سب اللہ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ کیا ہمیں پاکستان کی تاریخ کا مختصر جائزہ لے رہے ہیں، اور آج کا جو عنوان ہے وہ ہے دو ستارے۔ عزیز رحمان، تاریخ کے اس مقام پر آ گئے ہیں جو اصل سبب تھا میری بے قراری کا، جس نے مجھے مجبور کیا تھا کہ میں اس موضوع پر قلم اٹھاؤں اور اپنا درد اپنے الفاظ میں ڈھال کر پیش کروں۔ باوجود اس کے کہ اب اندر کا دنیا دار انسان بیزاری کا اظہار کر رہا ہے، وقت کے ضیاع کا رونا بھی روتا رہا، طرح طرح کے ہیلے بہانوں سے مجھے نفع نقصان کا سبق بھی دیتا رہا، اور چاہتا رہا کہ میں اپنا سفر ہی ختم کروں اور لوٹ جاؤں اپنی آج میں اور اپنے کل کی فکر کروں، صرف مادی زندگی کی فکر، صرف دنیا داری کی فکر، کیونکہ یہ دنیا دار جو ہے۔ مگر عزیزان من، میں باوجود تھک کر کے رکنا نہیں چاہتا، اور میری خواہش ہے کہ آپ کو ابھی تھوڑا دور اور ساتھ دیے چلوں اپنے۔ جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں کہ سر سید احمد خان کی کوششوں سے فتووں کی سختی میں کچھ کمی آئی، اور مسلمانوں میں جدید تعلیم کے حصول کا کچھ شعور پیدا ہوا، اور مسلمان قسم پرسی کے اندھیروں سے نکل کر روشنی کی راہ پر چل نکلے۔ مگر آپ کی وفات کے بعد فتوے پھر سر چڑھ کر بولنے لگے، قوم کے سر پر خوف کے سائے منڈلانے لگے۔ ایسے میں خدائے ذوالجلال کی رحمت نے جوش مارا، اور ہندوستان کے کورزدہ آسمان پر دو ستارے چمکے، دو شخصیات ابھری، مسٹر محمد علی جناح اور محمد علامہ محمد اقبال۔ یہ دونوں شخصیات ہم اصل تھی۔ مسٹر محمد علی جناح 25 دسمبر 1876 کو جرگا ٹھٹھا یعنی سندھ میں پیدا ہوئے، لیکن مشہور یہی ہے کہ وہ کراچی میں پیدا ہوئے تھے، اور علامہ اقبال 9 نومبر 1870 کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ علامہ صاحب کی دلیل پیدائش کے حوالے سے اختلاف موجود ہے، لیکن شہر کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں۔ جناح صاحب کی زندگی کے حوال کا جائزہ لیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ آپ کا تعلق کاٹھیوار کے ایک متوسط گھرانے سے تھا۔ آپ کے والد کا نام جناح بائی پونجا اور والدہ مٹھی بائی نام سے یاد کی جاتی تھی۔ آپ کے والد چونکہ ایکسپورٹر تھے اور برطانوی تاجروں کے ساتھ کاروبار کرتے تھے، اس لیے شادی کے فوراً بعد کراچی چلے۔ کراچی تب ایک نئے ابھرتے ہوئے شہر کے طور پر انگڑائی لے رہا تھا۔ جناح صاحب کو تعلیم کے آغاز میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ طبیعت پڑھنے کی طرف مائل نہیں تھی۔ جب وہ 6 سال کے ہوئے تو والدہ نے انہیں سندھ مدرسہ میں داخل کروا دیا۔ اس کے بعد انہیں کرسچن مشن ہائی اسکول میں داخل کروایا گیا۔ اس دور میں ہندوستان کے تمام بڑے شہروں میں مشنری تعلیمی اداروں کا جال بچھا دیا گیا تھا، جس کا مقصد مغربی تعلیم کو عام کرنے کے ساتھ ساتھ عیسائیت کی تبلیغ بھی تھا۔ آپ کے والد چاہتے تھے کہ محمد علی جناح میٹرک کرنے کے بعد کاروبار میں ان کا ہاتھ بٹائے، لیکن آپ کی والدہ، جن کو ان کی خوش بختی پر پورا یقین تھا، وہ اکثر کہا کرتی تھی کہ میرا بیٹا بہت بڑا آدمی بنے گا۔ جب آپ کا دل اسکول سے اچاٹ ہوا تو ضد کار کے والد کے ساتھ ان کے کاروباری دفتر جانے لگے، لیکن جلد آپ کو اندازہ ہو گیا کہ وہ دفتر کام نہیں کر سکتے، لہذا جلد ہی انہوں نے والد صاحب سے کہہ دیا کہ میں اسکول ہی جاؤں گا۔ والد بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے کہا، دیکھو، زندگی کو سمجھنے کے 2 ہی راستے ہیں، ایک یا تو اپنے بزرگوں کی دانش اور تجربے پر بھروسہ کرو، ان کی نصیحت قبول کرو، ان کے مشورے کے مطابق چلو، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ خود اپنے راستے پر چلو، غلطیاں کرو مگر ان سے سبق سیکھو، اور زندگی کی شدید اور تکلیف دہ ٹھوکروں سے زندگی کو سیکھو اور سمجھو۔ آپ نے والد کے بتائے ہوئے دوسرے طریقے کو اپنا لیا، اور پھر تمام عمر اسی پر چلے۔ اس کے بعد آپ تعلیم کے لیے سنجیدہ ہو گئے اور پوری جان فشانی سے تعلیم میں جٹ گئے۔ آپ نے اپنی ذہانت، فطانت اور محنت و مشقت کا یہ ثبوت دیا کہ 16 سال کی عمر میں میٹرک اور 20 سال کی عمر میں 1896 کو بریسٹر بن کر انگلستان سے واپس آ گئے، اور آتے ہی کراچی میں پریکٹس شروع کر دی۔ انگلستان میں رہائش کے دوران آپ نے نہ صرف تعلیم حاصل کی، بلکہ نوروجی دادا بھائی، جو کہ برٹش پارلیمنٹ کے ہندوستانی ممبر تھے اور انہیں گرینڈ اولڈ مین کا درجہ حاصل تھا، اس کے ساتھ کام کیا اور وہاں کی پارلیمنٹ کی عملی کارروائی کو بڑے قریب سے دیکھا۔ اس وقت کی لبرل تحریک سے بہت متاثر ہوئے۔ آپ کو انگریزی ادب پر عبور حاصل تھا۔ آپ انگریزی ادب سے خاصا شغف رکھتے تھے،
خاص طور پر شیکسپیئر کے ڈراموں سے بڑی دلچسپی تھی، اور اس کے ساتھ لارڈ مارلے کی کتاب آن کمپرومائزز نے آپ کو بہت متاثر کیا، اور دوران تعلیم ہی آپ کی چند دن کی رفیق بیوی کا بھی انتقال ہوا اور والدہ محترمہ بھی حال کے حقیقی سے جا ملی۔ جب آپ کراچی آئے تو والد کے کاروباری حالات ٹھیک نہیں تھے، اس لیے جب آپ نے دیکھا کہ کراچی میں وکالت کو جب نہیں رہی تو آپ ممبئی چلے گئے اور وہاں وکالت کی شروع کر دی۔ ممبئی ہائی کورٹ میں برسٹر کی حیثیت سے اپنا نام درج کروانے کے بعد کسی مذہبی فریضے کی طرح روزانہ عدالتوں کے چکر لگانا اور 1 روپیہ کمائے بغیر شام کو اپالو ہوٹل میں اپنے محدود کمرے میں واپس آ جانا آپ کے لیے ایک ناخوشگوار تجربہ تھا۔ خاندان مالی مشکلوں کا شکار تھا اور صورتحال توقعات کے برعکس۔ ان تمام حالات کے باوجود آپ نے ہمت نہیں ہاری۔ قدرت نے آپ کو دلکش اور باوقار شخصیت سے نوازا تھا، مگر معاشرے نے آپ کو پرسکون اور خوشگوار زندگی دینے سے انکار کر دیا تھا۔ ان دنوں جن لوگوں سے آپ کا واسطہ پڑتا وہ آپ کو عزم و حوصلے سے بھرپور نوجوان قرار دیتے، مگر یہ نہیں جانتے تھے کہ اس کی پرکشش باوقار ذہن نوجوان کی جیبیں خالی ہیں۔ اس دوران آپ کو ملازمت کا خیال آیا اور مسٹر میکفرسن کے ریفرنس سے آپ کو ممبئی میں پریزیڈنسی میں نوکری مل گئی، لیکن آپ نے بہت جلدی یہ ملازمت چھوڑ دی کہ وکالت میں اس سے آگے جا سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کو ایک اور نوکری کی پیشکش ہوئی جس کی تنخواہ 1500 روپے ماہانہ تھی، مگر آپ نے یہ کہہ کر ٹھکرا دی کہ میں 1500 روپے روزانہ کمانا چاہتا ہوں۔ 1901 میں 1500 روپے تنخواہ کوئی معمولی تنخواہ نہیں تھی۔ پھر ایک دن آپ نے اپنا کہا سچ کر دکھایا اور آپ کا شمار ہندوستان کے صف اول کے وکیلوں میں ہونے لگا اور دولت آپ کے لیے ثانوی حیثیت اختیار کر گئی۔ علامہ محمد اقبال، آپ کا تعلق سیالکوٹ کے ایک غریب یا متوسط الحال کشمیری گھرانے سے تھا۔ آپ کے والد کا نام شیخ نور محمد اور والدہ کا نام امام بی بی تھا۔ آپ کے والد شیخ نور محمد نماز روزے کے پابند تو تھے ہی، پر اس کے ساتھ ایک صوفی مرد بزرگ بھی تھے، اور آپ کی والدہ ایک دیندار خاتون۔ آپ کی پیدائش سے کچھ دن پہلے آپ کے والد نے ایک خواب دیکھا کہ کسی فضی میدان میں بہت سے لوگ فضا میں چکر لگاتے ہوئے ایک سفید کبوتر کو ہاتھ اٹھا کر پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ کبوتر کبھی نیچے اترتا، کبھی آسمان کی طرف پرواز کر جاتا، بالآخر وہ غوطہ لگاتا ہے اور ان کی جھولی میں آ گرتا ہے۔ شیخ نور محمد اس کو اشارہ غیبی سمجھتے ہیں اور خواب کی تعبیر یوں کرتے ہیں کہ ان کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوگا جو دین کی خدمت کرے گا۔ چنانچہ 3 ذوالقعدہ سن 1294 مطابق 9 نومبر 1877 کے دن سیالکوٹ کی فضا میں ابھی فجر کی اذانیں بلند ہونی شروع ہوئی تھی جب شور شیخ نور محمد کے یک منزلہ مکان کے تاریک کمرے میں چراغ کی ٹٹمٹاتی روشنی میں ایک سرخ و سفید بچہ پیدا ہوا۔ شیخ صاحب نے اپنے خواب کی تعبیر کے مطابق اس کا نام محمد اقبال رکھا۔ اس غریب یا متوسط الحال خاندان میں ننھا اقبال اپنی والدہ محترمہ کی شفقت کے سائے میں پروان چڑھنے لگا۔ شیخ نور محمد جو خود بڑے دیندار انسان تھے، اس لیے وہ چاہتے تھے کہ بچے کو صرف دینی تعلیم دلوائیں۔ وہ سیالکوٹ کے علماء سے دوستانہ تعلق رکھتے تھے، اور جس روز اقبال 4 سال کے ہوئے شیخ نور محمد انہیں مسجد میں مولانا غلام حسین کے پاس لے گئے۔ ایک دن مولانا سید میر حسن درسگاہ میں آئے اور اقبال کو درس لیتے ہوئے دیکھا۔ وہ ان کی کشادہ پیشانی اور متین صورت سے بہت متاثر ہوئے اور مولانا غلام حسن سے پوچھا کہ کس کا بچہ ہے۔ جب معلوم ہوا کہ شیخ نور محمد کا بچہ ہے تو ان کے پاس جا پہنچے اور انہیں سمجھایا کہ بچے کے لیے دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ جدید تعلیم بھی ضروری ہے۔ شیخ صاحب پہلے تو کچھ پس و پیش کیا، مگر مولانا کے اصرار پر اقبال نے ان کے سپرد کر دیا۔ چنانچہ اقبال نے اپنے گھر کے قریب ہی کوچہ حساب الدین میں مولانا میر حسن کے ہاں اردو، فارسی اور عربی ادب پڑھنا شروع کیا، جس کی مدت 3 سال تھی۔ اس کے بعد سید میر حسن نے اسکاچ مشن اسکول میں پڑھانا شروع کیا تو اقبال وہیں داخل ہو گئے، مگر پرانے معمولات جاری رہے۔ سکول سے آتے تو استاد کی خدمت میں پہنچ جاتے۔ اس زمانے میں استاد صرف پڑھاتے نہیں تھے بلکہ وہ مرشد ہوا کرتے تھے۔ سید میر حسن تمام اسلامی علوم سے آگاہ تو تھے ہی، مگر اس کے ساتھ ساتھ ان کے جدید علوم پر بھی گہری نگاہ تھی۔ اس کے علاوہ ادبیات، معقولات، لسانیات اور ریاضیات میں مہارت رکھتے تھے۔
شاگردوں کو پڑھاتے وقت ادبی رنگ اختیار کرتے تاکہ علم فقط حافظے میں بند ہو کر نہ رہ جائے بلکہ طرز احساس بن جائے۔ مولانا قرآن کے حافظ بھی تھے اور عاشق بھی۔ اقبال کو بہت عزیز رکھتے تھے اور اقبال استاد پر فدا تھے۔ اقبال کی مجموعی تشکیل میں جو عناصر بنیادی طور پر کار فرما نظر آتے ہیں ان میں بیشتر شاہ صاحب کی صحبت اور تعلیم کا کرشمہ ہے۔ اقبال سمجھ بوجھ اور ذہانت میں اپنے ہم عمر بچوں سے کہیں آگے تھے، مگر وہ کتاب کے کیڑے نہیں تھے۔ کھیل کود کا شوق تھا، بچوں کی طرح شوخیاں بھی کرتے اور کمال کے حاضر جواب تھے۔ قدرت نے انہیں ایک صوفی باپ، دیندار ماں اور عالم استاد عطا کیا جس سے ان کا دل و عقل یکسو ہو گئے، دونوں کا ہدف ایک ہو گیا۔ سید میر حسن نے آپ کو عربی، فارسی، اردو، ادبیات، علم و حکمت اور تصوف کی تعلیم دے کر علوم قدیمیہ اور اسلامیہ کے لیے آپ کے دل میں بے پناہ تشنگی پیدا کر دی تھی۔ آپ کی طبیعت کی سادگی، قناعت، استغنا، ظرافت اور نکتہ سجنی سب سید میر حسن کے مزاج کا عکس تھی۔ مجھے معلوم ہے کہ سب کچھ کئی دفعہ لکھا جا چکا، کئی دفعہ آپ سن چکے، مگر محبت ہے کہ تقاضا کرتی ہے کہ ذکر کرتا چلو، جس سے اندازہ ہو جائے گا کہ علامہ اقبال کو باپ سے کیسے تعلیم ملی۔ عبدالمجید سالک اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ اقبال نے خود بتایا، جب میری عمر 11 سال تھی، ایک رات میں اپنے گھر میں کسی آہٹ کے باعث سوتے میں بیدار ہو گیا۔ میں نے دیکھا کہ میری والدہ کمرے کی سیڑھیوں سے نیچے اتر رہی ہے۔ میں فوراً بستر سے اٹھا اور والدہ کے پیچھے سامنے دروازے کے پاس پہنچا جو اد کھلا تھا اور اس میں سے روشنی اندر آ رہی تھی۔ والدہ اس دروازے پر باہر جھانک رہی تھی۔ میں نے آگے بڑھ کر دیکھا کہ والد کھلے صحن میں بیٹھے ہیں اور ایک نور کا حلقہ ان کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ میں نے والد کے پاس جانا چاہا لیکن والدہ نے مجھے روکا اور سمجھا بجھا کر پھر سلا دیا۔ صبح ہوئی تو میں سب سے پہلے والد کے پاس پہنچا تاکہ ان سے رات کا ماجرا دریافت کروں۔ والدہ پہلے ہی وہاں موجود تھی اور والد انہیں اپنا رویا سنا رہے تھے جو رات انہوں نے حالت بیداری میں دیکھا تھا۔ والد نے بتایا کہ کابل سے قافلہ آیا ہے جو مجبوراً ہمارے شہر سے وہ 20 میل کے فاصلے پر مقیم ہوا ہے۔ اس قافلے میں ایک شخص بے حد بیمار ہے اور اس نازک حالت کی وجہ سے قافلہ ٹھہر گیا ہے، لہذا مجھے ان لوگوں کی مدد کے لیے فوراً پہنچنا چاہیے۔ والد نے کچھ ضروری چیزیں مہیا کر کے تانگا منگایا اور مجھے بھی ساتھ بٹھایا اور چل دیے۔ چند گھنٹوں میں تانگا اس مقام پر پہنچا جہاں کاروان کا ڈیرا تھا۔ ہم نے دیکھا کہ قافلہ ایک دولت مند اور ذی اثر خاندان پر مشتمل ہے جس کے افراد اپنے ایک فرد کا علاج کروانے کے لیے پنجاب آئے ہیں۔ والد نے تانگے سے دریافت کیا کہ قافلے کا سالار کون ہے۔ جب وہ آئے تو والد نے کہا مجھے مریض کے پاس لے چلو۔ سالار متعجب ہوا کہ یہ کون شخص ہے جو ہمارے مریض کی بیماری سے مطلع ہے اور فوراً اس کے پاس پہنچنا چاہتا ہے، لیکن وہ مروبیت کے عالم میں والد کو ساتھ لے گئے۔ ان کے ہاتھ میں راکھ سی تھی، اور راکھ والے سامنے مریض کے گلے سڑے اعضاء پر مل دی اور کہا اللہ تعالیٰ کے فضل سے مریض کو شفا حاصل ہو جائے گی۔ اس وقت نہ تو مجھے یقین آیا اور نہ مریض کے لواحقین کو۔ اس پیش گوئی کی کوئی اہمیت دی، لیکن 24 ہی گھنٹے گزرے تھے کہ مریض کو نمایاں افاقہ ہو گیا اور لواحقین کو یقین ہو گیا کہ اب مریض سے انجام ہو جائے گا۔ انہوں نے والد کی خدمت میں اچھی خاصی رقم فیس کے طور پر پیش کی جو والد نے قبول نہیں کی اور ہم لوگ سیالکوٹ پہنچ گئے۔ چند روز بعد وہ قافلہ سیالکوٹ میں وارد ہو گیا اور معلوم ہوا کہ وہ مایوس العلاج مریض شفا یاب ہو چکا۔ دوسرا واقعہ علامہ اقبال نے خود رموز بے خودی میں نظم کیا کہ ایک دفعہ کوئی سائل بھیک مانگتا ہوا ان کے دروازے پر آ کھڑا ہوا اور باوجود اسے کئی بار کہنے کے وہ اڑیل فقیر ٹلنے کا نام نہ لیتا تھا۔ اقبال ابھی آغاز شباب میں تھے، اس کے بار بار صدا لگانے پر طیش میں آ گئے اور فقیر کو 2 دن تھپڑ مار دی جس کی وجہ سے جو کچھ اس کی جولی میں تھا زمین پر گر گیا۔ والد صاحب ان کی اس حرکت پر بہت ازردہ ہوئے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور فرمایا قیامت کے دن جب رسول اللہ کے گرد غازیان اسلام حکما، شہداء، زہداء، علماء اور عصیان شمشار جمشمہ ہوں گے تو اس مجمع میں اس معصوم گداگر کی فریاد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کی طرف مرتکز کر لے گی اور آپ اس سے پوچھیں گے کہ تیرے سپرد ایک مسلم نوجوان کیا تھا تاکہ اس کی تربیت ہمارے وعدہ کردہ اصولوں کے مطابق کرو، لیکن آسان کام تم سے نہ ہو سکا کہ اس خاک کے تودے کو انسان بنا دیتا، تو تب اپنے آقا و مولا کو کیا جواب دوں گا؟ بیٹا اس مجمع کا خیال کر اور میری سفید داڑھی کو دیکھ،
دیکھ میں خوف اور امید سے کس طرح کام رہا، باپ پر اتنا ظلم نہ کر، خدا اور میرے مولا کے سامنے مجھے یوں ذلیل نہ کر، تو چمن محمدی کی کلی ہے، اس لیے اسی چمن کی نسیم سے پھول بن کر کھل اور اسی چمن کی بہار سے رنگ و بو پکڑ تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کی خوشبو تجھ میں آ سکے۔ اس طرح اقبال ایک اور واقعہ بیان کرتے ہیں کہ جب وہ سیالکوٹ میں پڑھتے تھے روزانہ صبح اٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے، والد اپنے وظائف سے فرصت پا کر آتے اور انہیں دیکھ کر گزر جاتے۔ ایک دن صبح سویرے بتایا کہ فرصت ملی تو میں تمہیں ایک بات بتاؤں گا۔ بالآخر ایک مدت کے بعد انہیں اقبال کے صاحب پر بات بتائی کہ ایک دن صبح جب اقبال حسب دستور قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے تو ان کے پاس سے آئے اور شفقت سے فرمایا، بیٹا جب تم قرآن پڑھو تو یہ سمجھو کہ قرآن تم پر ہی اترا ہے، یعنی اللہ خود تم سے ہم کلام ہے۔ بعد میں اقبال نے اپنے ایک شعر میں بھی اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرا کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف۔ جب باپ یہ کفیل ہو، اس سے جانور کو حلقہ بھی ایسے لوگوں میں مشتمل ہو، تو اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اقبال کے دل پر کیا اثر ہوا ہوگا۔ اور بہت کچھ ہے جو بیان کرنے کو دل کرتا، مگر میں مختصر کرتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہوں۔ 16 برس کی عمر میں علامہ اقبال نے میٹرک کا امتحان پاس کیا، پہلی پوزیشن کے ساتھ تغمہ اور وظیفہ بھی ملا۔ اسکاج مشن اسکول میں انٹرمیڈیٹ کی کلاسیں شروع ہو چکی تھی، اس لیے آپ کو کہیں اور نہ جانا پڑا۔ یہ وہ دور ہے جب آپ کی شاعری کا باقاعدہ آغاز ہوتا ہے، کیوں تو شعر و شاعری سے آپ کی مناسبت بچپن سے تھی۔ کبھی کبھی خود بھی شعر موضوع کر لیا کرتے تھے، پر کسی کو سناتے نہیں تھے اور نہ ہی محفوظ کرتے تھے۔ شعراء اردو میں اس وقت نواب مرزا خان صاحب دہلوی، داغ دہلوی کا بہت شعراء تھا، جو لوگ ان کے پاس جا نہیں سکتے تھے، وہ خط و کتابت کے ذریعے دوری سے ان سے شاگرد کی نسبت پیدا کر لیتے تھے۔ آپ نے بھی انہیں خط لکھا اور اپنی چند غزلیں اصلاح کے لیے بھیجی، مگر انہوں نے جلدی یہ کہہ کر فارغ تحصیل کر دیا کہ کلام اصلاح کی گنجائش بہت کم ہے۔ بہرحال علامہ اقبال ایف اے کرنے کے بعد مزید تعلیم کے لیے لاہور چلے گئے، جہاں آپ نے بی اے میں داخلہ لیا اور مضامین انگریزی، فلسفہ اور عربی منتخب کی۔ 1898 میں آپ نے بی اے پاس کیا اور ایم اے میں داخلہ لے لیا۔ 1899 میں ایم اے کا امتحان دیا اور پنجاب بار میں اول آئے۔ اس دوران شاعری کا سلسلہ چلتا رہا، مگر آپ مشاعروں میں نہیں جاتے تھے۔ ایک شام کچھ دوست زبردستی ایک محفل مشاعرہ میں لے گئے۔ اس محفل میں اس وقت کے بڑے بڑے اساتذہ اور شاگردوں کی کثیر تعداد شریک تھی، سننے والوں کو بھی ہجوم تھا۔ آپ کا نام مبتدیوں میں پکارا گیا۔ آپ نے غزل پڑھنے شروع کی۔ جب اس شعر پر پہنچے کہ موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے قطرے جو تھے میرے عرق انفعال میں، موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے، تو اچھے اچھے استاد بے اختیار داد دینے لگے۔ یہاں سے پھر باسط شاعر آپ کی شہرت کا آغاز ہوا اور پھر آپ کو ہر مشاعرے میں بلایا جانے لگا۔ آپ مشاعروں میں جاتے رہے۔ شعراء اور مشاعروں میں شریک ہونے کے لیے لوگوں میں آپ کی نمایاں شہرت ہو گئی، مگر چونکہ آپ مشاعروں کے شاعر نہیں تھے، اس لیے طالب علمی کے دور کے اختتام کے ساتھ رفتہ رفتہ آپ کو مشاعروں میں شریک ہونا بھی ختم ہو گیا۔ ایم اے پاس کرنے کے بعد آپ کچھ دیر اورینٹڈ کالج بینگلور روڈ میں عربک ریڈر کے حیثیت سے متعین ہوئے۔ اسی سال آپ کے فلسفے کے استاد آلنڈ بھی اس کالج کے قائم مقام پر سے مقرر ہوئے۔ آپ اعلیٰ تعلیم کے لیے کینیڈا یا امریکہ جانا چاہتے تھے، مگر آلنڈ کے کہنے پر انگلستان اور جرمنی کا انتخاب کیا۔ آخر آپ اکتوبر 1905 کو 3 سال کے لیے رخصت لے کر انگلستان چلے گئے۔ عزیزان یہ تھے 2 ستارے جن کا مختصر تعارف میں نے پیش کیا۔ انشاءاللہ اب اگلے میں ہم یہیں سے لے کے آگے چلیں گے، اور تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اپنا بہت خیال رکھیے اور دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔